السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیات 1 تا 6 کا بامحاورہ ترجمہ اور حرف بحرف ترجمہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج آیات 7 اور آیت نمبر 8 آیات 7 اور 8 کا جو ہے وہ ہم بامحاورہ اور حرف بحرف ترجمہ اور اس کی تشریح وہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان سے عہد وعدہ، عہد کا مطلب وعدہ ہوتا ہے، ومن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ یہاں عیسیٰ ابن مریم، چلے وہ بعد میں ہم یہ پورا کر لیں پھر بات کرتے ہیں۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، مِنْهُمْ، ان سے، مِيثَاقًا، عہد، غلیظا، پکا۔ اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا، اور عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، نوح علیہ السلام سے، اور کیسا عہد لیا؟ ہم نے پکا عہد لیا، پکا وعدہ لیا۔ عیسیٰ ابن مریم کیوں لکھا ہے؟ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم اس لیے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، موزانہ طور پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، ان کی والدہ کا نام مریم ہے، حضرت مریم علیہ السلام، تو لہٰذا ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہی لکھا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر، اسی طرح مینشن ہے، تو ہم بھی اسی طرح ہم اس کو بولیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ عیسیٰ بیٹے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ ان انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کا پیغام تمام انبیاء جو ہے وہ انسانوں تک پہنچائیں گے، اور انبیاء نے یہ وعدہ لیا کہ جس طرح یہ جو اللہ کا پیغام ہوگا اس کو ایز اٹ از، ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا، انسانوں تک پہنچایا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے جو ہے وہ انبیاء سے وعدہ لیا، اور ان انبیاء میں سے چند کے نام یہاں جو ہے وہ بیان ہوئے۔ ویسے اللہ جو عالم ارواح ہے، دنیا بننے سے پہلے، انسان کے جسم بننے سے پہلے کا جو دور ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا جس کو کہتے ہیں، کہ اس وقت اللہ نے یہ عہد لیا تھا۔ اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اس وقت کا وعدہ ہے کہ جب ہم سب عالم ارواح میں تھے، ہمارا جسم نہیں بنا تھا، اور اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے، اور ہم سب نے کہا ہاں یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو ہم وہ وعدہ ہمارے اب ذہن میں نہیں ہے، انبیاء اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے اس وقت جو وعدہ کیا تھا اللہ سے، اس کو یاد دلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جو عہد اس وقت کیا تھا وعدہ کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے انبیاء جو ہے وہ ہمارے پاس آئے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، لیسأل، تاکہ پوچھا جائے، الصادقین، سچوں سے، ان کے بارے میں مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، یہاں سے غلط لکھا گیا، ان کے بارے میں، صدقہم، ان کے سچ، یہاں سے کے بارے میں یہاں سے کٹ جائے گا، وَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، دردناک، علیمہ، دردناک۔ دوبارہ دیکھ لیں ایک بار، لیسأل، تاکہ پوچھا جائے، الصادقین، سچوں سے، ان کے بارے میں، صدقہم، ان کے سچ، وَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، علیمہ، دردناک۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا جی کہ ہاں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ، ہم نے تو آپ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا، کہ تاکہ سچوں سے ان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سچوں سے یہاں مراد کون ہے؟ نبی، یا آپ انبیاء لکھ لیں کہ جتنے انبیاء ہیں ان کے بارے میں، کہ ان سے پوچھا جائے گا ان کے سچ کے بارے میں کہ ہاں تم نے کیا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ وہاں گواہی دیں گے کہ یا اللہ، آپ کا جو پیغام تھا ہم نے ایز اٹ از جو ہے وہ پہنچا دیا۔ تو کیا ہے
وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، جو کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافر اللہ کا انکار کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انبیاء وہاں بتا دیں گے کہ یا اللہ آپ کا میسج تو ہم نے پہنچا دیا، ان لوگوں نے نہیں مانا. تو جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے دردناک عذاب قیامت والے دن آخرت میں جہنم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. تو یہاں آج ہمارا پہلا رکوع سورۃ الاحزاب کا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے سوال جواب کریں گے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا، آپ پہلے ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور اب یہ دوسری ویڈیو، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.